خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد ہونے والے امن معاہدے پر ایک بار پھر غیر یقینی کے بادل منڈانے لگے۔ مبصرین کے مطابق کرم ایجنسی کے علاقے لوئر کرم میں پولیس ایف سی پر حملے اور گاڑی پر فائرنگ سے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے، جبکہ متعلقہ فریقین نے شرپسندانہ کارروائی میں ملوث افراد کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے پھر سے سر جوڑ لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لوئر کرم کے علاقے بگن میں جہاں سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں کے مکین نقصانات کا ازالہ نہ ہونے پر امن معاہدے پر خوش نہیں ہیں۔ لگتا ہے کہ ان ناراض شرپسندوں کی جانب سے ہی پولیس اور ایف سی پر حملہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ لوئر کرم کے علاقے بگن میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے پولیس اور ایف سی پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں صلح کروانے اور سڑکیں بحال کروانے کے لیے جانے والے ضلع انتظامیہ کے سربراہ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود بھی زخمی ہو گئے۔ مبصرین کے مطابق اگرچہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں جاری پرتشدد کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے صوبائی حکومت کے تشکیل کردہ جرگے میں فریقین کے مابین امن معاہدہ طے پا چکا ہے، تاہم کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس کے سبب اس معاہدے پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ بعض جرگہ ارکان سے بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فریقین بھاری ہتھیار حکومت کے پاس جمع کرانے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور حکومت اس حوالے سے طریقہ کار 15 دن میں جاری کرے گی، لیکن اس کے برعکس معاہدے میں ایسی کوئی بات وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک فریق کے تمام ارکان کے دستخط معاہدے پر نہیں ہیں، دوسری جانب بگن کے متاثرین تاحال سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ ان کے نقصان کے ازالے کے حوالے سے بھی معاہدہ خاموش ہے اور آج بگن میں ہی سیکورٹی اداروں کی گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلحہ اور ہتھیاروں کے معاملے کا ذکر معاہدے کی شق نمبر 5 میں ہے، جس میں کہا گیا ہے ماضی اور حالیہ فسادات میں چھوٹے اسلحے اور بھاری ہتھیاروں کے بے دریغ استعمال سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، گاؤں اور شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، نیز یہ اسلحہ حالیہ واقعات میں سیکورٹی اور حکومتی اداروں کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے، لہٰذا اسلحے کی آزادانہ نمائش اور استعمال پر مکمل پابندی ہوگی اور اسلحہ خریدنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید برآں فریقین صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں بابت اسلحہ 2 ہفتوں یعنی 15 دنوں کے اندر مربوط لائحہ عمل دیں گے۔ بصورت دیگر جس فریق نے مذکورہ 15 دن کے اندر مربوط لائحہ عمل نہیں دیا تو اس فریق پر ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ کسی پیچیدہ عدالتی فیصلے کی زبان سے مماثل معاہدے کی اس عبارت میں کہیں وضاحت نہیں کی گئی کہ مربوط لائحہ عمل کیا ہے اور 15 دنوں میں جو فریق یہ مربوط لائحہ عمل نہ دے سکا تو اس کے خلاف کس نوعیت کی کارروائی ہوگی۔ مبصرین کے مطابق معاہدے میں یہ تو کہا گیا ہے کہ اسلحے کی آزادانہ نمائش اور استعمال پر پابندی ہوگی، تاہم پورے معاہدے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ فریقین 1 ماہ یا 15 دن کے اندر بھاری ہتھیار حکومت کو جمع کرانے کے پابند ہوں گے، جیسا کہ بنکرز سے متعلق معاہدے میں بغیر کسی ابہام کے آسان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ فریقین کے ہر قسم کے بنکرز کی تعمیر پر پابندی ہوگی اور علاقے میں پہلے سے موجود تمام بنکرز 1 مہینے میں ختم کیے جائیں گے۔ جرگے کی کارروائی سے آگاہ ذرائع نے بتایا کہ ایک فریق شروع سے ہی ہتھیار حکومت کو جمع کرانے سے انکاری تھا، اس وجہ سے ہی مذاکرات میں ڈیڈ لاک آتا رہا۔ اس فریق کا اصرار تھا کہ اگر ہتھیار جمع کرانے کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنے عمائدین کے پاس ہتھیار جمع کرانے کے لیے تیار ہیں، تاہم دوسرے فریق کا موقف تھا کہ ہتھیار حکومت کے پاس جمع کرانے چاہیے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اپنے عمائدین کے پاس ہتھیار جمع کرانے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جب وہ چاہیں گے ہتھیار دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اس سے مستقل امن کیسے آ سکتا ہے؟ مبصرین کے مطابق لگتا یہی ہے کہ یہ اختلاف رائے ابھی تک دور نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب معاہدے پر ایک فریق کے تو تقریباً تمام ارکان کے دستخط موجود ہیں، تاہم دوسرے فریق کے بعض ارکان نے تاحال دستخط نہیں کیے۔ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ چند ایک ارکان جرگے میں حاضر نہیں ہو سکے جن کے دستخط 1-2 دن میں لے لیے جائیں گے، تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جن ارکان نے دستخط نہیں کیے وہ معاہدے کے بعض نکات سے خوش نہیں۔ دوسری جانب بگن میں متاثرین کا احتجاج 9ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ ان متاثرین کا کہنا ہے کہ پہلے ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، اس کے بعد ہی پارا چنار اور پشاور کو ملانے والی مرکزی شاہراہ کھولنے کی بات کی جائے۔ واضح رہے کہ نومبر میں بس کانوائے پر کیے جانے والے حملے کے رد عمل میں لوئر کرم کے علاقے بگن کو نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں پیٹرول چھڑک کر پہلے مرکزی بازار کی 300 کے قریب دکانوں کو جلا دیا گیا اور پھر 100 سے زائد گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।